الحمد لله رب العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون صدق الله مولانا إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم قرآنه برهاننا نسخا لأديان مضت إذ جاءنا أحكامنا كل الصحف صار العدم يا رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين أكرم لنا يوم الحزين فضلا وجودا والكرم يا رحمة للعالمين أدرك لزين العابدين يا رحمة للعالمين أدرك لزين العابدين محبوس أيدي الظالمين في الموكب والمزدحم۔ اللہ پاک کا بے حد و حساب شکر کہ ہم ایسی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں جس مجلس کے اندر اللہ کا الحاکمین 70,000 ملائکہ کو بھیج سبحان اللہ، اور اسی مجلس کے اندر ہم دعا کرتے ہیں کہ اے مولا ہمیں اس مجلس کی برکت سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی بادب حاضری نصیب آمین۔ آج جس ہستی کو ہم خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا سب سے بلند مقام یہ ہے کہ جس طرح مصطفیٰ کریم کے علی شیر خدا تھے نا، امام حسین کے علی رب ذوالجلال نے امام زین العابدین کو بنایا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کون ہستی تھے؟ آپ تڑپ کے کہتے ہیں جن کا پیکر بنا از تراب طہور، جن کے فیضان ہے جام آب طہور، آخری فاتح کفل باب طہور۔ ارے وہ ہستی ان کے بارے میں پوچھتے ہو، باقی ساقیان شراب طہور، زین اہل عبادت پہ لاکھوں سلام، ہر گھڑی جن پہ اکرام رب غفور، جن کے تذکار ہیں وجہ کیف و سرور، اہل فکر و نظر عاقل و ذی شعور، باقی ساقیان شراب طہور، زین اہل عبادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کا الحاکمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اللہ کے کچھ برگزیدہ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ راتوں کو بستر پر آرام نہیں کرتے بلکہ بستروں کو چھوڑ کر اپنی جبینوں کو مولا کے سر سجدے کے اندر رکھ دیتے ہیں، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سارا مال خرچ کر دیتے ہیں۔ رب نے اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کسی جان کو بھی نہیں پتا کہ ایسے بندوں کے لیے رب نے جنت میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا ساز و سامان بنایا ہوا۔ اب یہاں پر
سارے مفسرین نے کہا، انہوں نے کہا المراد هذه الآیہ، المعنى هذه الآیہ، المصداق هذه الآیہ هو علی بن الحسین او کما قال۔ مفسرین کہتے ہیں اس آیت کا مصداق، اس آیت سے مراد، اس آیت کا معنی امام حسین کے بیٹے علی امام زین العابدین رضی اللہ عنہ۔ میں صرف دو ان کے جو ہے نا آپ کے سامنے تعارف رکھ کر میں اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں گا۔ ان کے بارے میں تعارف میں بلکہ مختلف ہستیوں کا امام حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا، حضرت امام علی مقام حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام حسین، ان کے تعارف میں سیرت نگاروں کے رکھتا ہوں، لیکن آج امام زین العابدین، امام سجاد، امام المتقین، ان کا تعارف ان کی زبانی رکھنے جا رہا ہوں۔ خطبہ امام زین العابدین دربار یزید کے اندر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ نے خطبہ دیا۔ سارے امام ابو نعیم حلیت الاولیاء میں لائے، حافظ ابن کثیر اسے البدایہ والنہایہ، امام بیہقی شعب، آپ کو یہ سارا خطبہ ڈیٹیل سے مل جائے گا۔ دربار یزید کون کہتا ہے کہ آپ لڑے نہیں تھے؟ علامہ اقبال سے پوچھے نا، انہوں نے تڑپ کر کہا تھا، انہوں نے کہا تھا زین العابدین لڑے نہیں تھے، مجھ سے پوچھو انترونم جنگ پہ خیلوں سی پہ بیندہ کو ہم چمن دارد نیگے۔ ارے وہ ہستی زین العابدین بے خبر مردہ زرزم کفر و دین، چو امام زین العابدین از مقام و راہ کس آگاہ نیست، جزنوائے من چراغ راہ نیست۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں زین العابدین نہیں لڑے، ارے دل ہی دل کے اندر جنہوں نے کفر کو نیست و نابود کر کے اسلام کا جھنڈا ساری امت مسلمہ کو دکھایا، اس ہستی کا نام امام زین العابدین رضی اللہ عنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، شان اہل بیت، شہدائے کربلا، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد طلحہ نوری صاحب۔ یہ امام زین العابدین امام خمینی رحمت اللہ تعالی علیہ ایران میں انقلاب لے کر آئے، اس سے پہلے مغربی کلچر کا دور تھا، لیکن آپ ایسا انقلاب لائے کہ اب وہاں پر مدرس ڈے، ہم مدرس ڈے بنائیں تو اپنی امیوں کو یاد کرتے ہیں، وہ مدرس ڈے بناتے ہیں تو حضرت فاطمہ الزہرا کو یاد کرتے ہیں، وہ فادرس ڈے بنائے تو امام حسن و حسین کو یاد کرتے ہیں۔ ایران میں انقلاب لائے، امام خمینی کہتے ہیں امام سجاد he was not the personality of silence and passive, he was the personality of tireless, he was the assertive hero who recognized the enemies of Karbala and exposed the enemies۔ امام خمینی کہتے ہیں امام سجاد زین العابدین کا مقام پتہ ہے کیا ہے؟ کفر کی گرد اسلام سے ہٹا کر اسلام کے چہرے کو اجلا و شفاف کر کے جس نے امت مسلمہ کو دکھایا ہے نا، اس ہستی کا نام امام زین العابدین رضی اللہ عنہ۔ خطبہ دربار یزید، خطبہ زین العابدین، آپ طلب کر میں عربی میں خطبہ پڑھنے جا رہا ہوں، اگر سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا، نہیں تو یہی سوچ لیجئے گا ارے وہ ہستی یہ خطبہ دے رہی ہے جس کے بارے میں تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا قیامت کا منظر ہوگا، نادی مناد یوم القیامہ این زین العابدین، انظر الى زین العابدین یخبر من الصفوف امتی او کما قال۔ تاجدار کائنات نے فرمایا قیامت والے دن ندا دینے والا منادی کہے گا زین العابدین کی طرح میری امت میں سے زین العابدین آئیں گے، میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور تب میدان حشر جو ہے وہ برپا ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ وہ ہستی ہے، آپ کہتے ہیں یزید نے جب دیکھا نا کہ سارے شہید کر دیے اور ٹھاٹھے مار کے ہنسنے لگا، امام زین العابدین نے تڑپ کر کہا، اس نے کہا اے بدبخت ایھا الناس اوتینا بست وفضلنا بسبع، اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة ومحبة ومودة
في قلوب المؤمنين فضل الله ب70 انا من النبي المختار انا من الصديق انا من الحسن والحسين انا من فاطمة الزهراء انا ابن جعفر الطيار ايها الناس انا من ابن مكة ومنى انا ابن الصفا والمروة انا ابن من طاب وسعى انا ابن من حج ولبى انا ابن من اعتذر وارتدى انا ابن من انتعل واستفى انا ابن من ركب حمل الكعب الرقاء انا ابن من حمل على البراق الى هوى انا ابن من صاحب قاب قوسين او ادنى انا ابن والنجم اذا هوى انا ابن ما زاغ البصر وما طغى انا ابن ولقد رآه نزلة اخرى انا ابن محمد المصطفى انا ابن علي المرتضى انا ابن الحسن والحسين سيد الشهداء سيد السبتين هذه الامة انا ابن الحسن المجتبى انا ابن الحسين سيد الشهداء انا ابن علي المرتضى هو يعصوب المسلمين هو امام المتقين هو نور المجتهدين هو من قتل مع الكفار بالسيفين انا ابن من قتل في البدر والهنين انا ابن محمد المصطفى انا ابن سيدة نساء العالمين ايها الناس انا زين العابدين سبحان الله زين العابدين حضرت زین العابدین حضرت زین العابدین حافظ محمد طلحہ نوری صاحب اتنا لمبا خطبہ اس کا ترجمہ پتہ ہے کیا بنتا ہے انہوں نے تڑپ کر کہا میں ان کا بیٹا ہوں جن کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں میں ان کا بیٹا ہوں جن کو فاطمہ الزہرا کہتی ہیں میں ان کا بیٹا ہوں جن کو حسن مجتبی کہتی ہیں میں ان کا بیٹا ہوں جن کو امام حسین سید الشہداء کہتی ہیں میں ان کا بیٹا ہوں جن کے لیے براق آتا ہے میں ان کا بیٹا ہوں جو کافروں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں میں ان کا بیٹا ہوں جو کوہ صفا کے اوپر اسلام کا پرچم لہراتے ہیں میں ان کا بیٹا ہوں جو جبرائیل کے ساتھ معراج کی رات عرشوں کی سیر پر جاتے ہیں میں ان کا بیٹا ہوں جو ساتوں آسمانوں کی زیارت کرتی ہیں میں ان کا بیٹا ہوں ہر آسمان پہ جن کی محفلیں سجتی ہیں میں ان کا بیٹا ہوں جو سارے نبیوں کی امامت کرواتے ہیں میں ان کا بیٹا ہوں جن کو والنجم اذا ہوا کہتے ہیں میں ان کا بیٹا ہوں جن کو کعبہ قوسین کے تخت پر بٹھایا جاتا ہے میں ان کا بیٹا ہوں جن کو رف کے مقام پر بٹھایا جاتا ہے میں ان کا بیٹا ہوں جو نور کی سیڑھیوں سے اوپر جاتی ہیں میں ان کا بیٹا ہوں جن کو اللہ کی قربتیں حاصل ہوتی ہیں ارے زمانے والوں میں حسن و حسین کا فاطمہ الزہرا کا محمد مصطفیٰ کا بیٹا امام زین العابدین اور اس تعارف کے اوپر میری گفتگو مکمل سیرت نگاروں نے آپ کا تعارف بیان کیا انہوں نے کہا مختلف سیرت نگار کہتے ہیں کان العلی بن الحسین الجبال العظیم وقلبه قطود الجسیم رجلا وسیم جسیم کسیم رحیم عظیم امین رجل تخطان فی الارض خطا الذي قتل مع جميع الكفار هو علی بن الحسین کان من اعلی درجة الشہادہ وارفع مکانت الشہامہ هو علی بن الحسین لیس لیعجیب کانت من قداہی المالا ورتبته انبل وآلا یکتبس من نورها ویکتتف انوارها ونورها وسمرها وقمرها حسنها وجمالها وکمالها وسیرتها وصورتها وحسبها ونسبها وجمالها وصفاتها وشجاعتها وغصنا من اغصان الشجرة طیبة طاہرة مطہرة بارکة مبارکة شجرة مبارکة شجرة زیتونیة شجرة نورانیة هو علی بن الحسین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم والی من والاه وعادی من عاداه هو الحسین هو العلی بن الحسین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولیاؤنا اولیاء اللہ اعداؤنا اعداء اللہ لیس لعجیب هو من شجرة طیبة شجرة مبارکة شجرة زیتونیة نورانیة اب اس کے ترجمے کے اوپر میری گفتگو مکمل سیرت نگار کہتے ہیں ارے جن کی ولادت کے اوپر امام حسین خوشیاں منائے نا ان کو امام زین العابدین کہتے ہیں ارے جن کی ولادت پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا جو مصداق بن کے آئے نا اس
ہستی کا نام امام زین العابدین ہے جن کی اس خوشی کے موقع کے اوپر امام حسین یہ کہیں کہ تمہارے لیے ملائکہ بھی خوشیاں منا رہی ہے. اس ہستی کا نام امام زین العابدین ہے. ارے رب ذوالجلال جن کو سارے عابدین کی زینت بنائے, اس ہستی کا نام امام زین العابدین ہے جنہوں نے اونٹ پر بیٹھ کر 20 حج کعبۃ اللہ کے کیے. اس ہستی کا نام امام زین العابدین ہے جن کی لونڈی کو ان کے وقت وصال کہا جائے کہ ان کی سیرت کیسی تھی, اور تڑپ کر کہے نہ کبھی سوتے تھے نہ کبھی کھاتے تھے. اس ہستی کا نام امام زین العابدین ہے. ارے جن کی سیرت پاک کا مطالعہ کرے تو پتا چلے مدینہ کے 100 گھروں کو جس طرح روٹی تقسیم کرتے تھے, اس ہستی کا نام امام زین العابدین ہے. ارے سارے سوچتے تھے رات کو بوری لے کے کون آتا ہے, کھانا کون پہنچاتا ہے, اور ان کے وصال کے بعد پتا چلا کہ یہ وہ ہستی تھی. ان ہستی کا نام امام زین العابدین ہے. حج کے قافلے کے اندر داخل ہو کر ان کا ساز و سامان اٹھائیں لیکن ان کو اپنی پہچان نہ بتائیں. اس ہستی کا نام امام زین العابدین ہے جس نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کی ٹانگوں کو کاپنے پر مجبور کیا. اس ہستی کا نام امام زین العابدین ہے جنہوں نے ایسا خطبہ دیا کہ تاریخ نے اس کو لکھا. اس ہستی کا نام امام زین العابدین ہے جو کل قیامت کے روز جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. اس ہستی کا نام امام زین العابدین ہے. اور اس جملے کے اوپر اگر آپ سبحان اللہ نہ کہیں تو آپ اپنے ایمان پر روئیے گا. خدا کی قسم جس اہل بیت کے چشم و چراغ نے پاکستان کے سندھ شہر کے اندر شادی کر کے اہل بیت کے ساتھ پاکستان کے تعلق کو جوڑا ہے نا, اس ہستی کا نام امام زین العابدین. اور ان اشعار کے اوپر میری گفتگو کا شان اہل بیت, شان اہل بیت, شان اہل رسول, شان اولاد رسول, حضرت زین العابدین, حضرت زین العابدین حافظ محمد طلحہ نوری صاحب. آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے, میں شعر سنا کے بس گفتگو مکمل ہونے جا رہی ہے. آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے, ذرا ان سارے چہروں کو محبت کے ساتھ دیکھ لیں. سبحان اللہ. یہ ذرا ان کے بھی چہرے کو ذرا محبت کے ساتھ دیکھیں, سبحان اللہ کہہ دیں. اب انکل جی عبد القیوم صاحب کے چہرے کو بھی دیکھ کے سبحان اللہ کہہ دیں. پتہ ہے میں نے سبحان اللہ کیوں کہلوائی ہے؟ اب یہ قول سنانے لگا ہوں امام زین العابدین کا. میری گفتگو مکمل. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نظر المؤمن الی وجہ اخیہ من المحبت والمودت فلہ عبادت. اپنے مومن بھائی کے چہرے کی طرف مسکراہٹ اور محبت کے ساتھ دیکھنا تمہارے نامہ اعمال میں رب ذوالجلال عبادت کا ثواب لکھتا ہے. عبادت کا ثواب لکھتا ہے. شان خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا, سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا. جب زلف کا ذکر قرآن میں ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. ہے ان کے نام میں اتنا اثر جی اٹھتے ہیں مردے سن کر, وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت خدمت میں ان کے ابو بکر عمر عثمان و علی, اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. قدموں میں جبھی تو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے. ارے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. یہ جو رقص تھا میرا فرش پر یہی لے اڑا مجھے عرش پر. میری ذات میں جو دھمال ہے آقا جی آپ کی نظر کرم کا کمال ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا آنا مل بیٹھنا اپنی. آمین آمین آمین.